بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس۔ صدقہ راوی ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب ابدان سے لی ہے۔ ابدان ان کا نام آپ سن کے حیران ہوئیں گے، یہ کیسا نام ہے؟ اصل میں ان کا نام تھا عبداللہ اور کنیت تھی عبد الرحمن۔ تو نام کے اندر بھی عبد آتا تھا اور کنیت کے اندر بھی عبد آتا تھا۔ تو جو عربی زبان میں دو کے عدد کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو دو عبدوں کو لے کے ابدان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابدان۔ قال اخبرنا عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی جناب عبداللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس نے، وہ زہری سے، اور ایک اور لحاظ سے بھی ہمیں بخاری سند ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سے بیان کی بشر بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس نے اور معمر نے، اور اسی طرح امام زہری سے انہوں نے خبر دی مجھ کو عبید اللہ بن زیاد نے مجھ کو خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ ایک لفظ ہے جود، ایک ہے سخاوت، ایک کو کہتے ہیں جواد، ایک کو کہتے ہیں سخی، یعنی جس کے اندر صفت جود پائی جائے وہ جواد ہے، اور جس کے اندر صفت سخا پائی جائے وہ سخی ہے۔ تو یہ دونوں معنی، دونوں لفظ جو ہیں یہ تقریباً قریب المعنی ہیں، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے۔ جود کہتے ہیں کسی کو عطا کرنے کی قابلیت کو، اور جو سخاوت ہوتی ہے وہ اس قابلیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور جود کہتے ہیں جس کو جو چیز جس کے مناسب ہو اسے دی جائے، اسے سخاوت اور جود کہا جاتا ہے۔ جو چیز جس کے مناسب ہو اسے دے دی جائے، بلا ضرورت کسی کو کتنی بھی چیز دے دی جائے، وہ اس کی ضرورت کے عین مطابق اگر نہ ہو، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر وہ اس کے مطابق نہ ہو، تو یہ صفت، اس کو سخاوت یا جود نہیں کہا جاتا۔ جود یہ ہے کہ جس کو جو چاہیے اسے دے دیا جائے۔ اگر کسی کے مال کی محتاجی ہے اس کو مال دینا سخاوت ہے، اگر کسی کو علم کی محتاجی ہے اسے علم دینا یہ سخاوت ہے۔ اور سب سے بڑا سخی آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہوگا جو علم پڑھ کر لوگوں کو پڑھائے گا، وہ سب سے زیادہ سخی ہوگا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے ہاں جب سخاوت کا لفظ آتا ہے تو ہم اکثر مال و زر کی فراوانی مراد لیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو بہت عطا کر دیا۔ اگر اس طرح سخاوت صرف مال دینے کی بات ہوتی تو حاتم طائی نے بڑا مال دیا ہے، لیکن اس کی سخاوت نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں سائل نے جو آ کے سوال کیا، آقا کریم علیہ السلام نے اسے عطا فرما دیا۔ اور کئی موقع ایسے آئے ہیں، کئی موقع کہ جس میں سائل نے سوال بھی نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اسے دیکھ کے ہی اس کی حاجت پوری کر دی کہ تو فلاں چیز مانگنا چاہتا ہے، فلاں چیز کی حاجت لے کے آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بہت سے موقعوں پہ ایسا بھی ہوا کہ سائل کو دیکھ کے ہی حضور نے اندازہ کر لیا کہ یہ کیا مانگنا چاہتا ہے، اور پھر اتنا عطا کیا کہ سائل اس کے بعد سائل نہ رہا بلکہ خود سخی بن گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو
جو شخصیت تہجد کا وضو کرواتی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لے، درائے کرم جوش پہ تھا، فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے جنت میں اپنی رفاقت دے دیں، جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ حضور نے فرمایا وہ تجھے دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب دامن میں جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ تو سخی وہ ہوتا ہے اور جواد وہ ہوتا ہے جو سائل کو وہ عطا کر دے کہ سائل اس کے بعد کسی کا در کا محتاج ہی نہ رہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میرے بعد سخی وہ ہوگا جو علم پڑھے گا اور لوگوں کو پڑھائے گا۔ تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاء جبریل، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت نقطۂ عروج پہ پہنچ جاتی جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا۔ رمضان المبارک میں حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی، نبی پاک علیہ السلام اور زیادہ عطا فرمانا شروع ہو جاتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے ثواب تک بڑھ جاتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں خاص طور پر آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ حین یلقاء جبریل، جس وقت حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرتے، یہ ہر رمضان میں ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے رمضان شریف میں۔ وکان یلقاء فی کل لیلۃ من رمضان، اور وہ ہر رمضان المبارک کی رات کو جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ فیدارسہ القرآن، اور حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کا دور حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کرتے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، راوی فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی کے کام میں، خیر کے کام میں بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ جواد تھے، اور انہوں نے مثال دی من الریح المرسلۃ کہ نبی پاک علیہ السلام چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، چلتی ہوا سے بھی زیادہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت میں سے کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔